بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالیں اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ سورہ احقاف کی آیت 20 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اہل ایمان کے لیے ابدی راحتیں، عزتیں، لذائذ اخروی رکھے ہیں اور ان کا وعدہ فرمایا ہے۔ کفر کی صورت میں اہل کفر و عدوان کو نری دھمکی نہیں دی، ان کے لیے بھی وعید ہے اور وعید شدید ہے کہ ان کو ان کی نافرمانیوں کی سزا مل کر رہے گی۔ اور یہ جو دنیا میں آج فسق، نافرمانی اللہ کی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے سچے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے، تو یہ چند روزہ زندگی دل چاہی گزار لیں اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں ڈھیل اور مہلت ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی رحمت کا حصہ ہرگز نہیں۔ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو یہ تو اس کی رحمت واسعہ ہے کہ دنیا میں مانو نہ مانو اس نے اپنی رحمت سے تمہیں یہاں کی نعمتیں، اس کے احسانات، استعمال کی چیزیں، ضروریات ہر ایک کو مہیا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن انجاماً آخرت میں کوئی حصہ کسی کافر کا کسی طور نہیں ہے۔ ایمان والے جتنے نیک اعمال کرتے ہیں ان کا اجر اور ثواب آخرت میں ہے، اور کفار و منکرین کے انکار کی پوری سزا بھی وہاں ہے۔ یہاں چکھنے کے طور پر صرف تھوڑی سی
معمولی سی جزا و سزا جس کو بدلہ ہرگز نہیں کہہ سکتے، تو ارشاد ہے صحیح پاک میں کہ اللہ کی حکم عدولیاں کرنے والوں کی فوری پکڑ نہیں، ان کے لیے مہلت ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو گئی اور قیامت برپا ہوئی حشر اور نشر میں، ان کو جب دوزخ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو اسی وقت انہیں سب باتوں کا یقین آ جائے گا جو اللہ کی کتاب میں، جو انبیاء علیہ السلام کے فرامین میں، اور جو حقائق تھے، اور فرشتے کہیں گے اذھبتم طیباتکم۔ اب اچھے کام مسلمان کرے تو وہ نیکی کہلاتا ہے، کافر اچھا کام کرے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے، تو اس کو جو کچھ اس کا عوض بنتا ہے دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں، اس کے تنعم میں، ناز و نعمت میں، مال دولت میں، اولاد میں اس کا جو حصہ بنتا تھا اچھے عمل کا، آخرت کو وہ مانتا نہیں، وہاں اسے دیا نہیں جائے گا، یہاں عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو ہم نیکی نہیں کہہ سکتے۔ نیکی تب ہوتی ہے جب اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے اور آخرت کا یقین رکھیں۔ آیت پاک کی روشنی میں کہ یہاں طیباتکم فی حیاتکم الدنیا آیا ہے، صرف یہ کافر کا کام ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں، چاہت کی چیزیں اکٹھے کرتے کراتے، کھاتے پیتے وہ زندگی کو تمام کر ڈالتا، خرچ کر دیتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، بڑی ہی اہم نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تمہیں اس علاقے کا حاکم اور گورنر بنا کر اس علاقے کا سب سے بڑا متعین کر رہا ہوں، کہیں کسی گمانڈ میں اے میرے صحابی تو دنیا کا تنعم اختیار نہ کرنا، ناز و نعمت کی زندگی اختیار نہ کرنا، مومن کا یہ شیوا نہیں۔ ایاکم والتنعم، دل کو راضی کرنے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے دن رات لگے رہنا نہیں۔ مومن کا ایمان اس کو دعوت دیتا ہے کہ تو آخرت کی محنت اور کوشش ان دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر کر، جب بڑھ کر کرے گا تو ان میں کچھ کمی آئے گی، اس پر تو نے صبر کرنا ہے اور راہ وہ اختیار کرنی ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی سادگی والی زندگی۔ اور وہ شخص واقعتاً پوری عقل کا ہی مالک نہیں جو ہر وقت اچھے لباس، اچھا جوتا، اچھا کھانا، اور ایسے بھی لوگ ہیں، اب بھی ہیں، کہ کچھ چار پیسے ہوں، برتن ان کے عجیب و غریب، اور کہیں چلے جائیں تو جو بے مال لوگ ہیں ان کو تو عام طور پر وہ ظروف ہی، وہ برتن ہی دیکھنے نصیب نہیں ہوتے، وہ کسی سادہ گلاس میں پانی دے دیں تو سٹیل کو لوہا کرا دیں، لوہے دے پانڈے اسی نہیں پیندے، پیو دا چھپڑا دا پانی پیندا رہا وہ نہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا شہزادہ ایک جنگ میں قیدی ہو گیا، اس کو پیاس لگی تھی، اور صحابہ جس میں خود پیتے تھے پیالے میں کچا پکا، وہ اس کو پانی ڈال کر دیا، اس نے زمین پر دے مارا، کہتا ہے کہ میری شان کے خلاف ہے اس میں پانی بھی، واہ تیریاں شان۔ انہوں نے کہا پھر تیرے آیا رہو، جدو چوکھی پیاس لگی ہو نا آپ یہاں پہ پھڑ کے پی لیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ قیدی پر یہ ظلم نہ کرنا کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، پیش کر دو جو تمہارے پاس ہے۔ آگے وہ اپنی اس فخر و غرور میں کہ مجھے ہیروں اور جواہرات سے مرصع اور فلاں فلاں قسم کے برتن میں پیش کرو، نہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں وہ سادگی اور اعتدال، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی اچھا بہت لذیذ کھانا آتا ہے، دل کی بڑی رغبت ہوتی ہے، پر میں چاہتا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اگرچہ کافروں کے لیے فرمایا لیکن اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ ہی تم ساری زندگی تنعم، ناز و نعمت اور بہترین دنیا کے کھانے پینے اور برتنے کی چیزوں میں لگے رہو۔ اعتدال ہے اور اس کے ساتھ بزازت ہے، یہ مومن کی شان ہے، سادگی۔ کرسی ملے بیٹھ جاؤ، منع نہیں، تم بادشاہ بن گئے ہو، وزیر اعظم، تخت پر تمہیں تاج ملا ہے، پہن لو، حرام نہیں۔ لیکن کبھی زمین پر بغیر بچھونے کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ وہ کئی جانور ہیں کہتے ہیں کہ ان کو وہ جگہ اچھی نہ ہو تو وہ بیٹھتے ہی نہیں، ساری رات اور دن کھڑے رہتے۔ پھر بیٹھ جاؤ اللہ کے بندو، یہ زمین بھی بیٹھنے کی ہے۔ یہ ہے بزازت، اس میں بھی ایک لذت اللہ نے خاص رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اہل ایمان کو یہی تقاضا ہے کہ زندگی سادگی کے ساتھ گزارو اور زیادہ خیال دنیا کی چیزوں کا نہیں، آخرت کا رکھو، یہ تو ختم ہو جائے۔ بچپن ختم ہو گیا، جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا بھی نمٹ جاتا ہے، لیکن تمہارا نیک عمل کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کے بدلے میں جو تمہیں ملے گا وہاں موج کر لینا، وہاں لذائذ ہیں۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہمارا مشہور مدرسہ ہے، وہاں دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے چند ایک 5-7 مدرسوں میں صف اول میں شامل ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تشریف لائے، جامعہ کے ساتھ ہی وہ مسلم ٹاؤن موڑ پر وہ جو نہر ہے اس کے اوپر ایک پاکستانی نے محل بنایا، بہت امیر تھا، کہیں باہر ملک میں اس کی تجارتیں اور کام تھے۔ تو جب وہ یہاں آیا تو جامعہ کے اندر جلسہ تھا، وہاں جو بڑے بزرگ تشریف لائے تھے ان کو کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا کھانا آدھی چپاتی ادھی روٹی واسطے انہوں تھے اور سارے انتظامات۔ اس نے کہا حضرت چائے ہی قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو اس نے ساری چیزیں اپنی دکھائیں، محل بہت بڑا، اور ہر چیز اکثر وہ بیرون سے منگوا کر اس نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا، سب کچھ دکھا کر چائے پر بیٹھے تو کہنے لگا گھر کا مالک کہ حضرت آپ کو میرا مکان اور یہ بنگلہ پسند آیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، یہ آسائشیں اور یہ اعلیٰ ترین رہائشیں، اصل مقصد یہ تھا کہ تو نے چند دن رہنا ہے، متوسط رہ لیتا، سادگی اختیار کر لیتا اور کچھ مال کو آگے بھیج دیتا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ وہ ہمارے جیسا ہوتا تو چودھری صاحب کیا کمال کر دیا، آ پتھر آ ٹائل، یہ اٹلی دی ذرا کس ملک کا؟ نہیں، اپنی نظر میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے۔ بزازت انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وصف دیا ہے سادگی کا۔ ایک کپڑے سلائی کرتا تھا مدینے میں، ٹیلر ماسٹر، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت انس بچے تھے، 12-14 سال عمر، ان کو اکثر وہ ساتھ ہی رہتے تھے۔ فرمایا نبی پاس انس آج ہماری دعوت ہے، دوپہر کو کھانا وہاں درزی کے ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم وہاں گئے تو اس نے
کوئی بوٹی تھی اور زیادہ وہ کدو تھا اور اس میں شوربہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی رغبت سے اس بندے کی حلال کمائی کو وہ روٹی لے کر سالن میں فرمایا۔ حضرت انس فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو جو ہے نا اس کو ڈھونڈ کر پکڑ کر کھا رہے تھے۔ فرماتے میں بچہ تھا، مجھے کدو کھانے کا پہلے شوق کبھی نہیں تھا، کھاتا بھی نہیں تھا، ماں نے پکایا، لیکن جب آپ کو میں نے دیکھا نا تو سب چیزوں سے زیادہ رغبت مجھے کدو کی ہوگی۔ اور آپ بھی لوگ کہتے کدو شریف، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب، وہ یہ واقعہ تھا کہ سادہ سی جو کی روٹی اور شوربے والا کدو، تو آپ کھا رہے ہیں اور رغبت کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تنعم سے بچنا چاہیے، ہمیشہ ہی اپنے جسم کی پرورش، اس کو سنوارنے میں لگے رہنا اچھی بات نہیں، اگرچہ حرام نہیں ہے، یہ حلال روزی پیسہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اعتدال اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دینی دنیاوی پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے مؤذن بابا جی کرامت بیمار ہیں، دعا کا پیغام ہے، اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائیں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے اعزاء اہل تعلق دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کی بخشش فرما، اور ہمیں جانے سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ یا رب کریم حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنتوں اور نقش قدم پر چلنے والا بنا، قرآن پاک کا نور تام نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاحقاف کی آیت مبارکہ 20 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو جو کہ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی ہے اس کو پریس ضرور کریں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کا بھی الگ سے اس کا ثواب ملے، اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔